دیکھیں، سب سے پہلے ظاہر ہے آپ نے احرام باندھنا ہے، اور احرام باندھنے کے لیے یوں دونوں چادریں جو نیچے والی ہیں نا، اوپر والی چادر کے بارے میں بتاتا ہوں، نیچے والی دونوں چادروں کے جو پہلو ہیں ان کو آپس میں جوڑ لیں، وہاں پر اس ہاتھ میں پکڑ لیں، اور جو ہمارا طریقہ ہے، ویسے تو بہت طریقوں سے لوگ احرام باندھتے ہیں، لیکن جو ہم بچپن سے باندھتے جا رہے ہیں، اس اندر والی چادر کو یوں اندر کی طرف دبا کے تاکہ وہ ٹائٹ ہو جائے اندر کی طرف، اور پھر اس کو یہاں پر ٹائٹلی یوں پکڑ کے پھر آپ اس کو یوں سامنے اس طریقے سے رکھ لیتے ہیں۔ اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کی ٹانگیں صحیح کھلتی ہیں۔ آپ دیکھیں نا کہ آپ نے چلنا ہے، طواف کرنا ہے، تو آپ کی ٹانگیں بالکل برابر بڑی زبردست کھلتی ہیں، آپ طواف، سعی، یہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اچھا، یوں رکھ کے پھر اس کے اوپر بیلٹ باندھنا ہوتا ہے۔ میں بیلٹ باندھ لوں ایک بار۔ بیلٹ باندھتے باندھتے آپ کے ساتھ ایک ڈسکلیمر، وہ یہ کہ میں کوئی مفتی نہیں ہوں، میں کوئی علامہ نہیں ہوں، اور جتنے بھی اس طرح کے ٹائٹل ہیں، کوئی مولوی نہیں ہوں۔ آپ اپنے مفتی سے پوچھ سکتے ہیں اگر کسی بھی چیز کی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، کوئی احکامات آپ جاننا چاہ رہے ہیں۔ میں صرف اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ جو ہے اپنا حج کے ایکسپیرینس شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ تو یوں آپ کوئی بھی بیلٹ باندھ سکتے ہیں، وہ ایک بیگ والا بیلٹ ملتا ہے، وہ بھی باندھ سکتے ہیں، اس کے اندر آپ اپنا موبائل اور یہ اس طرح کی چیزیں جو ہے نا رکھ سکتے ہیں، وہ بڑا ہینڈی ہوتا ہے۔ اس وقت مجھے یہ ملا ہے، حالانکہ میں پریفر وہی کرتا ہوں جس کے ساتھ یوں بیگ لگا ہوتا ہے، اس کے اندر آپ اپنا موبائل اور پاور بینک وغیرہ اس طرح کی چیزیں۔ اس کو یہ دیکھیں، یوں اوپر سے آپ اس کو گھما بھی سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ یہ کپڑا اندر آ گیا تھا، یہ آپ کا اگر بیگ ہے، یہاں پر آپ کا بیگ آ جاتا ہے، وہ سیف ہو جاتا ہے اندر۔ یہ اوپر سے یوں گھما دیتے ہیں آپ، وہ اندر چھپ بھی جاتا ہے، اور بڑا زبردست ناف کے اوپر ہی ظاہر ہے 70 کی جگہ ہوتی ہے، ناف کور کر کے آپ نے باندھنا ہے، اور ٹخنوں سے بھی اوپر رہے۔ اب یہ جو اوپر والا حصہ ہے، اس کے بھی بہت سارے طریقے ہیں۔ ایک تو اس کو ہم کندھوں پہ ڈال لیں، اس کو نا آپ یہاں پر اندر ڈال دیتے ہیں، نیچے والی چادر کے اندر بالکل۔ یہ دیکھیں، یہاں پر یہ آپ نے ڈال دیا نا، یہ آپ کی بڑی زبردست یہاں پر سیف رہتی ہے، نکلتا نہیں ہے احرام۔ اور یہ جو اوپر والی چادر ہے، اس کو آپ دو طرح سے کر سکتے ہیں۔ ایک جو سب سے آسان ہے وہ یہ کہ آپ اس کو بھی یہاں پر دوسری سائڈ پہ اس طرف اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر آپ آرام سے تھوڑا سا پیچھے کر کے اس کو یہاں ڈال سکتے ہیں، اپنی کمر کے ساتھ اس کو یوں ڈال سکتے ہیں، اور یہ بہت ہی آسان طریقہ ہے کہ یہاں پر آپ اس کو ڈال دیں اور اس کا دوسرا پہلو جو ہے یوں کھینچ کے رکھ دیں، تو آپ کا احرام جو ہے کہیں نہیں جاتا، آپ بڑا کمفرٹیبلی گھومتے پھرتے رہتے ہیں۔ یہ دیکھیں، احرام بڑا زبردست ہو گیا، کیونکہ آپ نے جو کندھا نکالنا ہوتا ہے وہ صرف طواف میں نکالنا ہوتا ہے، اور جب آپ نے کندھا نکالنا ہو تو بھی آپ سیم یہی چیز کر سکتے ہیں، ادھر سے ڈال سکتے ہیں۔ یہ بڑا آسان ہے، آپ کے ہاتھ صاف ہیں، آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، پانی پینا چاہتے ہیں، کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں، قرآن پڑھنا چاہتے ہیں، نماز پڑھنا چاہتے ہیں، تو بڑا آسان طریقہ ہے، اور کورڈ ہے ہر طرف سے نا، کہیں سے آپ کی کمر یا پیٹ یا کچھ بھی نظر نہیں آ رہا، اور یہ بڑا زبردست طریقہ ہے، اور یہ پکا رہتا ہے، مطلب آپ چلتے رہیں، کوئی ایشو نہیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ سیم وہی چیز جو کمر کے پاس آپ نے کی اس احرام سے، لوگ اسی دوسرے پہلو کو یوں ڈال کے، اور اس کا جو دوسرا آخری کونا ہوتا ہے، یہ والا کونا آپ دیکھ رہے ہیں، یہ والا کونا لوگ یہاں پر اس اینڈ پہ ڈال دیتے ہیں، تو یہ بھی بڑا زبردست رہتا ہے۔ یہ دیکھیں، یہاں سے وہ والی لک ایک آ گئی جو اکثر لوگ دیکھتے ہیں احرام میں لک لوگوں کی ہوتی، تو یہ بھی بڑی زبردست ہے۔ بہرحال دونوں کونوں کو آپ اپنے بیلٹ کے ساتھ ہی اندر پھنسا دیتے ہیں تو بڑا زبردست آپ کا احرام ہو جاتا ہے۔ ابھی ہم لوگ مسجد الحرام کے پاس پہنچ گئے ہیں، اور اب اندر جائیں گے، مسجد الحرام میں طواف کریں گے۔ یہاں پر بس نے ہمیں اتارا ہے۔ اچھا، حج کی دعا ہے لبیک اللہم حجن، اور اس کے بعد پھر تلبیہ کرنا ہوتا ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ کیا ہنسی سما ہوگا، کیا ہنسی گھڑی ہوگی، کیا ہنسی سما ہوگا، کیا ہنسی گھڑی ہوگی، خانہ خدا میں جب میری حاضری ہوگی، خانہ خدا میں جب میری حاضری ہوگی،
کیا حسین سما ہوگا کیا حسین گھڑی ہوگی جب چلوں گا کعبے میں حج کا باندھ کر احرام جب چلوں گا کعبے میں حج کا باندھ کر احرام میری زندگی مجھ پر ناز کر رہی ہوگی الحمدللہ مغرب کی نماز بھی پڑھ لی ہے، طواف بھی کر لیا، ابھی جائیں گے ہم لوگ مینا کی طرف انشاءاللہ۔ تو اب یہاں سے میں جاؤں گا بس کے اوپر مینا کی طرف، اور بس کے پاس میں پہنچنے والا ہوں۔ الحمدللہ طواف ادا کر لیا ہے، مغرب کی نماز ادا کر لی ہے مسجد الحرام میں الحمدللہ۔ اور اس جگہ پہ جہاں پہ میں موجود ہوں اس کے تھوڑے سے مناظر میں آپ کو دکھا دوں۔ یہ دیکھیں، یہ ہے شعب ابی طالب، آگے وہ جہاں پر وہ جگہ ہے، وہ ٹنل وغیرہ ہے، وہ شعب بنی ابی طالب ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے پیدائش ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا گھر ہوا کرتا تھا اس جگہ پہ، یہ وہ جگہ ہے۔ اور یہ کعبہ شریف کے بعد مکہ کی سب سے اہم جگہ ہے۔ یہ دیکھیں یہاں پر شعب ابی ہاشم بھی یہیں پہ تھا، جو ابی ہاشم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ یہاں پہ رہتا تھا، یہ وہی علاقہ ہے۔ جب چلوں گا مکہ سے مینا کی جانب میں میرے ہر قدم پہ لبیک کی یہ صدا ہوگی کیا حسین یہ منظر ہوگا کیا حسین سما ہوگا اے میرے اللہ میں یہاں آج حاضر ہوں میری ہر خطا کو آج تو معاف کر دے غموں کی دھوپ ہے میرے سر پہ اپنی رحمتوں کی چادر میں مجھ کو تو ڈھانپ لے۔ پتہ نہیں آپ لوگوں کو پہلے بتایا یا نہیں، ہماری ٹائمنگ ایسی تھی، انہوں نے کہا تھا 17 اور 19 کے درمیان میں آنا، مطلب 5 سے 7 کے درمیان میں آنا کیمپ میں، جہاں سے ان لوگوں نے ہمیں لے کے آنا ہوتا ہے مسجد الحرام اور پھر وہاں سے لے جانا ہوتا ہے مینا۔ تو 7 کے دن ہی انہوں نے بلایا تھا، ویسے 8 کے دن جانا ہوتا ہے، ظہر سے پہلے آپ مینا میں پہنچ جائیں۔ 8 کے دن جو مسنون ہے کہ آپ فجر کے بعد ظہر سے پہلے مینا میں پہنچ جائیں 8 ذوالحجہ کے دن۔ ابھی ہم لوگ پہنچے ہیں ہمارے یہاں پر خیمے میں، اور آگے جا رہا ہوں میں اپنے خیمے کی طرف، اور یہاں پر یہ بیان وغیرہ چل رہے ہیں۔ آخری ہمارا روم مل گیا 207، بسم اللہ، السلام علیکم۔ یہ ہمارا بیڈ ہے ہمارے خیمے کے اندر، ساتھ میں انہوں نے جا نماز اور یہ اوپر لینے کا لحاف اور تکیہ وغیرہ دیا ہوا ہے۔ تقریباً 9:19 ہے، مسجد الحرام سے ہو کے آ گئے ہیں، اور یہاں پر کھانے وانے کا ٹائم ہے۔ شکراً۔ یہ ہمارا ڈنر آ گیا، اس میں کافی کچھ ہے اور کافی کچھ اچھا بھی لگ رہا ہے۔ اس میں بشامیل ہے، مکس ویجیٹیبلز، یہ یہاں پر مجھے سیلڈ نظر آ رہی ہے، ویجیٹیبل سیلڈ، اور یہ فروٹ سیلڈ ہے، اور یہ مجھے ہمس وغیرہ کی طرح کچھ لگ رہا ہے، اور یہ کوئی چٹنی ہے آئی تھنک، اور یہ پیسٹری، اور یہاں پر ہمارے سپونز ہیں۔ اس کو کہتے ہیں بشامیل، یہ ایجپشن فوڈ ہے۔ یہاں پر یہ چیزیں دی ہیں آنکھوں کے لیے، آنکھوں پہ لگاؤ پٹی اور سو جاؤ، اور یہ 2 فومیں دی ہیں کانوں کے لیے، کانوں میں ڈالو اور سو جاؤ۔ کچھ فائدہ ہو گیا، یہ تو صحیح ہے، یہ بھی کام کر گیا۔ ابھی تھوڑی دیر کے لیے ہم لوگوں نے ریسٹ کیا تھا فجر کے بعد، اور اب اٹھے ہیں، وضو وغیرہ کر لی ہے، تیاری ہے مسجد خیف کی طرف جانے کی، تو انشاءاللہ مسجد خیف میں جائیں گے۔ اس سے پہلے تھوڑی سی کافی لے لیتے ہیں، پھر ہمارے ساتھ یہ بھائی ہیں، ادھر یہ سب بھائی، ایک ساتھ ہم لوگ جائیں گے انشاءاللہ مسجد خیف کی طرف۔
ظہر کی نماز کے لیے. یہ یہاں پہ کینٹین ہے. السلام علیکم یا حبیبی. وعلیکم السلام. ماشاءاللہ، کیا حال ہے؟ ماشاءاللہ. ٹھیک ٹھاک ہے. الحمدللہ. کچھ نہیں, یہ کرونا والا ملنا ہے. نہیں اب کیسا ملیں گے؟ کیا نام ہے آپ کا؟ محمد فیض. محمد فیض بھائی. خوشی یہ ہوئی دیکھ کر. محمد فیض بھائی ہمیں ملے, کافی بنانے کے لیے آئے. اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. اور فیض بھائی؟ الحمدللہ, اللہ کا کرم. آپ سنیں ٹھیک ہے. مگر میرے کو بہت ساری نالج دی الحمدللہ. الحمدللہ. ریسنٹلی جو ویڈیوز تھے نا. اچھا 107. اچھا میرا 207 یہ ساتھ والا. تقریباً یہ بوفیہ ہے اور یہ ہمارا روم ہے یہاں پہ. یہ خیمہ ہے بالکل نزدیک ہے. خیمے کی پوری ایک خیمے کے ویو کی ویڈیو بناؤں گا انشاءاللہ, ون ٹیک, وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. فی الحال یہ کافی بن گئی. ہم لوگ مسجد خیف کے لیے جا رہے ہیں اور دوسرے خیموں کے اندر سے گزر کے جا رہے ہیں. یہ ایک راستہ ملا ہے, انشاءاللہ پہنچ جائیں گے. ویسے تھوڑا سا خیموں کے اندر سے گزرنا کنفیوزنگ ہوتا ہے, راستہ بھولنے کے بہت زیادہ امکانات ہوتے ہیں. یہ ادھر فوارے لگائے ہوئے ہیں اور جیسے آپ چلتے جاتے ہیں ٹھیک ٹھاک پانی ڈالتے رہتے ہیں یہ فوارے. مسجد کے پاس آ گئے ہیں ہم لوگ, لیکن اس کا راستہ بالکل بند ہے, تو اسی لیے آپ لوگوں کو چلو مسجد دکھا دی ہے, مینا کی مین مسجد, مسجد خیف. لیکن اب جاتے ہیں واپس, وہاں پر جا کر کسی اور جگہ پہ نماز پڑھتے ہیں, کیونکہ اس کا راستہ ناممکن لگ رہا ہے مجھے. کہیں سے کھلا نہیں ہے, ہر طرف سے بند ہے. مسجد خیف کی طرف راستہ کھلا نہیں ہے کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ زیادہ رش ہو, اسی لیے زیادہ بڑا اجتماع ہو سکتا ہے مسجد کیونکہ بہت بڑی ہے, تو اسی لیے بالکل کوئی مجھے احرام والا نظر نہیں آیا وہاں پہ مسجد خیف کی طرف. یہ خیموں کے اندر کے مناظر ہیں. یہاں پر بہت سارے خیمے اور بہت ساری چیزیں ہیں اندر. مختلف کینٹینز ہیں, مسجد ہے اور ان کا آفس ہے. اس کے علاوہ واش رومز وغیرہ, یہ وہ اسٹاف رومز, بہت کچھ ہے, بہت بڑا ہے. یہ اس طرح کے یہاں پر وضو خانہ وغیرہ ہیں, شیشہ ہے, اور یہاں پر واش رومز وغیرہ, غسل کر سکتے ہیں لوگ, وضو کر رہے ہیں. اور اس کے بعد جس طرح میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ کو دکھایا, اسی طرح اپنے خیموں کی طرف لوگ آتے جاتے ہیں. اور اب میں اپنا خیمہ اندر سے دکھاتا ہوں آپ کو. یہ ہمارا خیمہ ہے. جو مسجد خیف گئے تھے ہمارے ساتھی, وہ نہیں آئے ابھی تک. یہ میرا بیڈ ہے. 8 لوگ ہوتے ہیں ایک ہی خیمے میں. یہ چھت اس طرح کی ہے خیمے میں, اور اسپلٹ اے سی لگا ہوا ہے. یہ دیکھیں یہ اندر سے خیمہ ہے, ٹھیک ہے. گرمی میں یہ لسی بڑی فائدہ مند ہوتی ہے. اس میں یہ نمک ڈالو اور ٹھنڈی بھی ہوتی ہے, ساتھ میں پانی ملاؤ اور سوڈیم کی کمی بھی نہیں ہوگی نمک ملانے سے. ابھی ظہر کی اذان ہو گئی ہے, جا رہے ہیں نماز پڑھنے. ادھر اندر ہی جو مسجد ہے نا, اسی میں انشاءاللہ نماز پڑھیں گے. لگتا ہے لنچ آیا ہوا ہے سامنے, گرم ہے. 4 کام کرنے والے ہوتے ہیں 8 ذوالحجہ کے دن. آپ فجر اور ظہر کے درمیان میں مینا میں آ جائیں, اس کے بعد پھر ظہر سے لے کر دوسرے دن فجر کی نماز پڑھیں اور 5 نمازیں تکثیر میں پڑھیں اور تلبیہ کریں زیادہ سے زیادہ, لبیک اللہم لبیک, اس طرح مکمل. چلیں جی کینٹین کا ٹور دیتے ہیں آپ کو ذرا سا. یہاں پر سب سے پہلے ٹیشو, کھجور, اس کے بعد یہ معمول بسکٹ وغیرہ ہیں, پھر چائے کافی وغیرہ بنانے کی جگہ, اور یہاں پر اس میں بٹر نہیں دودھ, چائے میں ڈالنے کے لیے دودھ ہے, اور یہ بسکٹ وغیرہ ہیں, اس میں مربع ہے, یہاں پر کیک وغیرہ ہیں, پھر سے چائے, وہی چیزیں, اور یہاں پر لوزین, اوریو وغیرہ, اور یہاں پر یہ پورے تھرماس رکھے ہوئے ہیں, ان میں ڈال کے آپ اپنے روم میں لے کے جا سکتے ہیں. وہاں پر شہد رکھا ہوا ہے آگے یہ والا, اور یہاں پر یہ ہلکا پھلکا سامان, لیز وغیرہ, اور یہاں پہ بڑی زبردست آئس کریمیں رکھی ہوئی ہیں, آپ آئس کریم کھا سکتے ہیں دل کرے آپ کا تو. اور یہ جوس مشین ہے, اس میں سے جوس نکلتا تھا لیکن اب نہیں نکل رہا, پتہ نہیں کیوں. اور یہاں پر کچھ فروٹ ہیں, ٹھیک ہے. اور یہ فریج ہے, اس میں سب کچھ پڑا ہوا ہے, کولڈ ڈرنکس وغیرہ. ابھی ہمارا لنچ کا ٹائم ہو گیا ہے اور لنچ میں یہ چیزیں آئی ہیں. وعلیکم السلام. چکن بریانی اور بھنڈی, اور یہاں پر وہی سیم پرانی چیزیں جو رات کو ڈنر پہ تھی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیسٹری,
فروٹ چاٹ، hummus، اور اس میں کوئی چٹنی آئی تھی، اور یہاں پر پھر فروٹ چاٹ ہے. نہیں یہ کچھ اور لگ رہا ہے مجھے، پٹیٹوز وغیرہ لگ رہے ہیں. یہ فروٹ چاٹ ہے اور وہی پرانا سسٹم. ہم لوگ جا رہے ہیں انشاءاللہ عرفات کی طرف روانہ ہو رہے ہیں. ابھی فجر کی نماز ختم ہوئی تقریباً ابھی 20-25 منٹ ہوئے ہیں. تو اب 5:50 کو انہوں نے کہا تھا کہ عرفات کے لیے روانہ ہونا ہے. تو چلتے ہیں، آج کا سفر آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں عرفات کی طرف جانے کا. عرفات کے دن آپ نے کچھ اعمال کرنے ہوتے ہیں. ان میں سب سے پہلے آپ نے جانا ہوتا ہے عرفات. جیسے ہی سورج اگے، طلوع آفتاب ہو، آپ نے عرفات جانا ہے. پھر عرفات میں پہنچنے کے بعد آپ نے وہاں پر ظہر اور عصر قصر اور جمع کر کے پڑھنی ہے. اس کے بعد پھر آپ نے خطبۃ الحج سننا ہے، جو وہاں پر خطاب ہوگا، خطبہ ہوتا ہے حج کا، وہ سننا ہے. اس کے بعد پھر آپ نے جبل رحمت کے قریب یا کہیں پر بھی عرفات میں کھڑے ہو کر دعا منگنی ہے. وقوف عرفات کرنا ہے. وقوف عرفات یعنی کہ عرفات میں ٹھہرنا ہے غروب شمس تک، جب تک غروب آفتاب ہو. سورج جیسے ہی غروب ہو جائے پھر آپ نے وہاں سے نکلنا ہے. عرفات سے نکلنے کے بعد وادی محشر پہ آپ نے جلدی میں چلنا ہے، وہ پھر آگے میں آپ کو بتاؤں گا. اور مزدلفہ کی طرف جانا ہے آپ نے. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. مینا سے عرفات کی جانب میں اب چل پڑا ہوں. ہم تو ثنا کی صدا ہر طرف گونج رہی ہے. کیا حسین یہ منظر ہے، کیا حسین سما ہے. ملی ہے مقدر سے یہ فضائیں مجھ کو. اے میرے اللہ میں یہاں آج حاضر ہوں. میری ہر خطاؤں کو آج تو معاف کر دے. غموں کی دھوپ ہے میرے سر پہ، اپنی رحمتوں کی چادر میں مجھ کو تو ڈھانپ لے. آ گئے ہیں جی ہم ہمارے کیمپ کے پاس. یہاں سے انشاءاللہ انٹر ہوں گے، اور یہاں سے جیسے ہی آپ انٹر ہوتے ہیں یہاں پہ یہ کچھ انتظامات کیے ہوئے ہیں بیٹھنے کے. بڑا اچھا ماحول ہے ماشاءاللہ، اور حج کافی آسان ہو چکی ہے الحمدللہ. تو یہ اندر سارے مختلف خیمے ہیں جو کہ حجاج کرام جن میں گھوم رہے ہیں. میں ابھی اپنے خیمے میں بھی آپ کو لے کے جاؤں گا. یہ دائیں ہاتھ پہ مکمل خیمے ہیں اور یہ بائیں ہاتھ پہ آپ لوگوں کو پتہ چل رہا ہوگا. تو یہاں پر یہ دیکھیں یہ کینٹین ہے. یہاں پر لوگ اپنا کھا پی رہے ہیں ماشاءاللہ، سکون سے انجوائے کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ تلبیہ بھی لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اس طرح سے تلبیہ کر رہے ہیں. یہاں پر عرفات میں آپ کو صبح فجر سے ظہر کے درمیان میں پہنچنا ہوتا ہے، اور پھر زوال شمس یعنی کہ جب دھوپ دوسرے رخ جاتی ہے ظہر کے بعد، اس ٹائم پہ آپ کو یہاں پر ظہر اور عصر جو ہے اس کو جمع اور قصر کر کے پڑھنی ہوتی ہے ایک ساتھ. اس کے بعد پھر حج کا خطبہ ہوتا ہے، خطبہ سننا ہوتا ہے. حج کا خطبہ سننے کے بعد پھر آپ جبل رحمت یا جبل رحمت کے قریب عرفات میں کہیں پہ بھی، جیسے اس جگہ پہ ہیں ہم لوگ، وقوف کرنا ہوتا ہے. وقوف یعنی کہ ٹھہرنا ہوتا ہے اور دعا کرنی ہوتی ہے. اس کے بعد جب سورج ڈوبتا ہے تو یہاں سے نکلنا ہوتا ہے، مزدلفہ جانا ہوتا ہے. اب ہم اپنے خیمے کے پاس آ گئے. یہ ہمارا خیمہ ہے، آپ کو خیمہ دکھاتا ہوں اندر سے انشاءاللہ. یہ ہم لوگ کیمپ کے اندر آئے ہیں، اور یہ والا سسٹم ہے اس کا. کامران بھائی نے مجھے کھول کے دیا، میں چیک کر لوں کچھ چبنے اگنے والا نہ ہو. ادھر سے سکون سے آپ پارکنگ میں لگ کے بیٹھتے ہیں اس جگہ پہ. چادر بچھانی ہے سب سے پہلے. لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک. اور یہ ہے جناب ہمارا عرفات کا آج کا دن کی شروعات.
باقی پھر بعد میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو ملے گا. یہاں پہ عرفات میں بارش بڑی زبردست ہونے لگ گئی ہے, ہلکی ہلکی بوندا باندی ہے اور بڑا مزہ آ رہا ہے الحمدللہ یہاں پہ, اور موسم اچھا ہے. ہم لوگ سوچ رہے ہیں کہ ابھی جو ہے نا ابھی نکل جاتے ہیں یہاں سے مسجد نمرہ کے لیے, بس تھوڑا سا ناشتہ واشتہ کر کے نکلتے ہیں مسجد نمرہ کی طرف. بھوک لگی ہے؟ بھوک تو صحیح دبا کے لگی ہے. انشاءاللہ ابھی کھانا پینا کر کے اس کے بعد جائیں گے مسجد نمرہ کی طرف. کامران بھائی کو تکلیف دے رہے ہیں, دونوں کا ناشتہ اٹھا کے لے جا رہے ہیں, تھک جائیں گے. ہمارے کامران بھائی ہیں ہمارے ساتھی اس بار حج کے, یہ ہمارے ساتھ کرکٹ بھی کھیلتے ہیں اور اب حج پہ بھی آئے ہیں. انشاءاللہ یادگار رہے گی یہ حج. آپ کی پہلی حج ہے اور میری 9ویں حج الحمدللہ, لیکن پھر بھی میں تقریباً 13 سال بعد حج کر رہا ہوں, 14 سال بعد. 2007 میں آخری حج کی تھی, اس کے بعد اب کر رہا ہوں الحمدللہ. یہاں پر ہم لوگ کچھ دیر ریسٹ کر رہے ہیں, ریسٹ کرنے کے بعد پھر جائیں گے انشاءاللہ مسجد نمرہ. ابھی تقریباً 9:10 ہے اور انہوں نے کہا ہے 10 بجے تک شاید مسجد نمرہ کھلے گی, پھر جائیں گے مسجد نمرہ میں انشاءاللہ. اچھا, عرفات میں ظہر اور عصر کی نماز جو ہے یہ قصر و جمع کر کے پڑھنی ہوتی ہے, اور پھر وقوف عرفات ہوتا ہے. وقوف یعنی کہ ٹھہرنا, عرفات میں ٹھہرنا ہوتا ہے غروب شمس تک, غروب آفتاب تک, یعنی کہ جب تک سورج ڈوبتا ہے. پھر یہاں سے ہم لوگوں نے جیسے ہی سورج ڈوبتا ہے پھر جانا ہوتا ہے مزدلفہ کی طرف. تو پہلے ہم لوگوں نے پیدل کافی حجیں کی ہیں, یہ والی حج پوری بس پہ, اور بس پہ بھی فوراً ہر چیز نزدیک نزدیک ہے, بہت جلدی پہنچ جاتے ہیں. تو الحمدللہ کافی بہتر جا رہا ہے ایکسپیرینس. یہ کرسی بڑی عجیب ہے اور تھوڑی سی فنی بھی ہے, یہ دیکھ رہے ہیں عجیب سے پارٹ بنا ہوا ہے, اور یہ پورٹیبل ہے, اٹھا کے ایسے ہی لے جاتے ہیں پھر بڑی زبردست. پھر اگلے سال پھر سے استعمال کریں گے. اس کے ساتھ چادریں دی ہیں, یہ چادر چڑھائی ہوئی ہے, چادر چڑھا کے سکون سے آپ استعمال کر سکتے ہیں. اچھا, عرفات کے دن جو ہے نا تلبیہ زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اور دعا بہت زیادہ دعا کرنی چاہیے عرفات کے دن, خاص کر کے غروب شمس سے پہلے. جب آپ نماز ادا کر لیتے ہیں, خطبۃ الحج ہو جاتا ہے, پھر بس آپ دعا میں ہی لگ جائیں, تو دعا کی بہت زیادہ فضیلت ہے. ابھی ہم لوگ اپنے کیمپ سے نکل رہے ہیں اور جا رہے ہیں مسجد نمرہ کی طرف, اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہاں پر جگہ مل جائے. نہ ملی تو میں اپنی جانماز بھول گیا ہوں, وہ لے آتا ہوں پہلے. جی, تو جانماز لے لی ہے, چھاتا لے لی ہے, اور جا رہے ہیں انشاءاللہ مسجد نمرہ کی طرف. مینار ہمیں نظر آ رہے ہیں, اور فاصلہ ہے یہاں سے ہمارے کیمپ سے تقریباً کوئی 10 سے 15 منٹ کا. انشاءاللہ ابھی پہنچ جائیں گے, آپ کو دکھائیں گے وہاں کے مناظر, اور کیا جگہ ملتی ہے مسجد کے اندر یا نہیں یہ بھی آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ. یہ والے مناظر دیکھنے کو آنکھیں ترس گئی تھی. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوئی ہے, اور ویسے بھی آج ابھی بارش ہوئی تھی تھوڑی دیر پہلے, بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوئی ہے الحمدللہ. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ ہم مسجد نمرہ کے قریب پہنچنے والے ہیں. تلبیہ چل رہا ہے ماشاءاللہ. یہ حج کا ماحول بہت ہی خوبصورت الحمدللہ. یہ آنکھیں ترس گئی تھی ایسے ماحول دیکھنے کو. ایسے جذبات ہیں کہ جو الفاظ میں نہیں بیان ہو سکتے. الحمدللہ ماشاءاللہ بارش ہو رہی ہے پھر سے. آج اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں برسا رہے ہیں. میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو لوگ بھی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں, جو لوگ یہ میرے سامنے جا رہے ہیں, یا کسی کا بھی میرے سے تعلق ہے, اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت کرے, جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. یہ دیکھیں بارش ہو رہی ہے, اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برس رہی ہیں الحمدللہ. یہ مسجد نمرہ کے سامنے ہم لوگ. مسجد نمرہ کی جانب میں رواں ہوں, یہاں اب ہوگا وہی خطبہ حج جو ہمارے پیارے نبی نے دیا تھا, جس کو سننے کے لیے یہاں سب اکٹھے ہیں. کیا حسین سما ہوگا, کیا حسین گھڑی ہوگی. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک. مسجد النمرہ کے اندر میں زندگی میں پہلی بار انٹر ہو رہا ہوں. جب بھی پہلے میں نے حجیں کی ہیں سب باہر بیٹھ کے نماز پڑھتے تھے. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک
لا شریک لک. یہاں پر آئیں گے امام صاحب انشاءاللہ تھوڑی دیر تک. غور سے سنیں مسجد النمرہ گونج رہی ہے اس ٹائم پہ تلبیہ کے ساتھ. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. ابھی ہم لوگوں نے قصر کر کے نماز پڑھ لی ہے ظہر اور عصر کی، اور خطبہ بھی سنے. پہلے خطبہ تھا خطبۃ الحج، اس کے بعد پھر ظہر اور عصر قصر کر کے ہم لوگوں نے پڑھی ہے. اب جا رہے ہیں باہر، انشاءاللہ کوشش کریں گے جبل رحمت کی طرف جانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تھوڑی دیر تک، اور وقوف عرفہ بھی ہوگا ظاہر ہے، تو سارے مناظر آپ کے ساتھ آگے شیئر کریں گے انشاءاللہ. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. انسانوں کا سفید احراموں والے لوگوں کا سمندر دیکھنے کو آنکھیں ترس گئی تھیں. الحمدللہ کیا ہی منظر ہے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو لے کے الحمدللہ پڑھ لی ہے نماز، خطبہ بھی سن لی ہے. اب چلتے ہیں آگے، جا رہے ہیں جبل رحمت کی طرف اور اپنے خیمے کی طرف بھی جائیں گے انشاءاللہ. یہ سامنے جو پیلا بورڈ ہے نا، یہاں سے شروع ہو رہی ہے عرفات کی حد. اس کا مطلب ہے کہ مسجد کا کافی زیادہ حصہ جو ہے وہ عرفات کی حد سے باہر ہے. وہ کیوں؟ ابھی ہم لوگ جب جا کے اندر بیٹھے تھے مسجد میں، تو وہاں پر ہمیں پتہ چلا کہ ہم تو حد سے باہر بیٹھے ہیں، عرفات کی حد سے باہر، تو ہماری حج کس طرح ہوگی. پھر میں نے وہاں سے ایک شیخ تھا، اس سے پوچھا، یا مفتی تھا سمجھ لیں ہماری زبان میں، تو اس سے پوچھا میں نے کہا کہ یہ باہر ہم لوگ بیٹھے ہیں تو کیسے حج ہوگی. تو انہوں نے کہا کہ سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر مسجد نمرہ والی جگہ پہ آپ نے نمازیں ادا کی، عصر اور ظہر کی قصر جمع کر کے، اور اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے جبل رحمت کی طرف، اور وہاں پر وقوف عرفات کیا. اور حج کا رکن ہے وقوف عرفات، یعنی کہ عرفات میں ٹھہرنا ایک رکن ہے حج کے ارکان میں سے، 4 ارکان میں سے. دوسرا رکن ہے وقوف عرفہ. ابھی ہم لوگ اپنے کیمپ کے پاس پہنچ گئے ہیں، اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سب لوگ مسجد نمرہ سے نماز پڑھ کے واپس جا رہے ہیں اپنے اپنے کیمپ کی طرف. اور یہاں پر ہم لوگ لنچ کریں گے، لنچ کرنے کے بعد پھر جائیں گے ہم لوگ انشاءاللہ جبل رحمت کی طرف. یہ ہمارا لنچ ہے آج کا، اس میں یہ مٹن بریانی لگ رہی ہے مجھے، یہ بیف بریانی ہے، اور یہاں پر یہ سیلڈ ہے، ترشی اس کو بولتے ہیں، اور یہ کچھ سویٹ ہے، اور یہ ہے طحینیہ. لک الملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ جناب اعلیٰ جبل رحمت ہے، اور یہاں پر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر یہاں پر دعا کی تھی حج والے دن. یہاں پر ماشاءاللہ حجاج کرام آ رہے ہیں وقوف عرفہ یہاں پر کرنے کے لیے. وقوف عرفہ یہی ہوتا ہے کہ عرفات میں آپ ٹھہر کے دعا مانگیں، اور عرفات میں ہی رکیں کسی بھی جگہ پر، لیکن جبل رحمت کے بعد سنت ہے رکنا، تو آپ کسی بھی جگہ پر عرفات میں رک سکتے ہیں اور دعا مانگ سکتے ہیں، اس سے وقوف عرفہ ہو جائے گا. لیکن جبل رحمت کے پاس آئیں گے تو سنت پہ عمل ہو جائے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہاں پر ٹھہر کے دعا مانگی تھی، یعنی کہ وقوف عرفہ کیا تھا یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو یہ جبل رحمت ہے. تو یہ مناظر ہیں حج کے، حج 2021. یہاں پر یہ سب لوگ وقوف کر رہے ہیں، سب لوگ دعائیں کر رہے ہیں، اور میں بھی ابھی انشاءاللہ ان لوگوں کو جوائن کرتا ہوں. اور میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سب کو، جو بھی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، شیئر کر رہے ہیں، لائک کر رہے ہیں یا ویسے دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو یہاں پر آنا نصیب کرے،
عمرہ حج ان کے نصیب میں لکھ دے، آمین. اور ان کو صحت تندرستی دنیا و آخرت ان کی بہتر کر دے، ان کی نیک خواہشات پوری کر دے اللہ تعالیٰ، آمین. الحمدللہ زیارت کر لی ہے، یہاں پر وقوف کر لیا ہے، اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے. اب یہاں سے نکل رہے ہیں، جائیں گے آگے انشاءاللہ، اور اپنے خیمے کی طرف جائیں گے، پھر خیمے سے مزدلفہ کی طرف ہم لوگ روانہ ہو جائیں گے انشاءاللہ. ابھی الحمدللہ ہم لوگ اپنے خیمے میں آ گئے ہیں، جبل رحمت سے واپس آئے ہیں، تھوڑے فریش ہو گئے ہیں، اپنا وضو وغیرہ کیا ہے، تھوڑا سا طبیعت سیٹ ہوئی ہے، کیونکہ وہاں پہ حبس بہت تھی جبل رحمت کے پاس، کافی رش ہونے کی وجہ سے. تو اب انشاءاللہ ہماری تیاری ہے جانے کی واپس اپنے مزدلفہ کی طرف. مزدلفہ جائیں گے انشاءاللہ اور پھر آگے کنٹینیو کریں گے. ہم لوگ اپنے کیمپ سے نکل رہے ہیں اور جا رہے ہیں انشاءاللہ مزدلفہ کے لیے. بسیں آ گئی ہیں، تیار ہیں، مغرب کی اذان ہونے والی ہے، بالکل تھوڑا سا ٹائم رہ گیا مغرب کی اذان سے، تقریباً 3-4 منٹ رہ گئے ہیں مکہ کی ٹائمنگ کے مطابق. یہ ہم لوگ عرفات چھوڑ کے جا رہے ہیں، رات کا ٹائم ہے ماشاءاللہ. یہ دیکھیں کامران بھائی پوری سیٹ لے رہے ہیں، اور میں بھی کامران بھائی کا اس نیک عمل میں ساتھ دے رہا ہوں. لاسٹ والی سیٹ پوری لے رہے ہیں. اب بیگ مجھے تنگ کر رہا ہے، اس بیگ کو اتاروں پہلے. اب مزدلفہ میں پہنچ کے ہم لوگوں نے مغرب اور عشاء کی جو ہے نا وہ قصر نماز پڑھنی ہے، اور رات کو سنت ہے کہ آپ ریسٹ کریں مزدلفہ میں، اور فجر کی نماز ٹائم سے پہلے پڑھیں، اور جیسے ہی طلوع شمس ہو، تھوڑا سا طلوع آفتاب ہو، آپ چلے جائیں پتھر مارنے عقبہ الاولیٰ کو. الحمدللہ مزدلفہ میں پہنچ چکے ہیں، اب جا رہے ہیں ہمارے کیمپ کی طرف، اور سب لوگ پیدل جا رہے ہیں یہاں سے ماشاءاللہ. اور یہاں پہ تھوڑا سا جو ہے نا اب صحیح پتہ چلنا ہے کہ ہم لوگ حج پہ آئے ہوئے ہیں. یہ دیکھیں جی، یہ ہیں ہمارے مزدلفہ میں ہمارا ٹھکانہ، یہاں پہ ہونا ہے. ڈنر وینر لگا ہوا ہے ماشاءاللہ. اللہ يزيد فضلك. ايش في العشاء؟ في مندي؟ يا سلام مندي بكره. لا مزدلفه بكره. طيب انشاءاللہ. یہ سامنے جماعت ہو رہی ہے، یہاں پر نماز پڑھتے ہیں ہم لوگ مغرب اور عشاء جمع کر کے اور قصر کر کے. پھر چلوں گا مزدلفہ کے میدان میں، کیا ہنسی یہ منظر ہے، کیا ہنسی سما ہے. ملی ہے مقدر سے یہ فضائیں مجھ کو، اے میرے اللہ میں یہاں آج حاضر ہوں. میری ہر خطاؤں کو آج تو معاف کر دے، غموں کی دھوپ ہے میرے سر پہ، اپنی رحمتوں کی چادر میں مجھ کو تو ڈھانپ لے. کیا ہنسی سما ہوگا، کیا ہنسی گھڑی ہوگی. یہاں پر ہم لوگ آ گئے ہیں مزدلفہ میں، اور یہ دیکھیں یہاں پر کس طرح کے خیمے ہیں ماشاءاللہ. خیمہ کوئی نہیں ہے، ادھر ہی نیچے سسٹم ہے بڑا زبردست. مجھے تو ویسے اچھا لگ رہا ہے تاکہ ہم لوگوں کو پتہ چلے کہ یہاں پر کس طرح حج ہوتی ہے، اور عام دنوں میں ہم لوگ کس طرح یہاں پر ٹائم گزارتے تھے جب حج پڑھتے تھے. تو یہ دیکھیں بڑا ہی زبردست سسٹم لگا ہوا ہے، مجھے تو اچھا لگ رہا ہے دیکھ کے، بالکل سادہ زبردست. آپ کو کلینوں کے پاس انہوں نے بچھا کے دیے ہیں، سکون سے آپ یہاں پر آئیں، اپنا جگہ دیکھیں، جگہ چوز کریں اور سو جائیں. اور ساتھ ساتھ یہاں پر انہوں نے کچھ پانی وانی کا بھی انتظام مجھے لگتا ہے کر کے رکھا ہے. یہ دیکھتے ہیں کیا ہے اس کے اندر. او کولڈ ڈرنکس، جوس وغیرہ، پانی جوس وغیرہ صحیح اس میں ڈالا ہوا ہے. چلیں آپ کو ابھی مزدلفہ کا ڈنر چیک کرواتے ہیں، ڈنر میں کون سی چیز ہے. بلکہ ڈنر ہے ہی نہیں، سنیکس ہیں یہاں پر، وہ آپ کو دکھاتے ہیں. آگے یہاں پر ڈبے ہیں، یہ اٹھاتے ہیں ان کے پاس. یہ دیکھیں ہم دو ہیں، میں اور کامران بھائی، تو 2 ڈبے اٹھا لیے. سادگی کا درس دینے میں اور سادگی کے ساتھ زندگی گزارنے میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے. انسان کو ویسے ہی زندگی میں نا سادگی کے کچھ نہ کچھ ایکسپیرینس کرنے چاہیے. اور حج بہت اچھا ایکسپیرینس ہے، ساتھ میں عبادت ہے، رکن ہے اسلام کا. تو اور کیا چاہیے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو، جن لوگوں نے حج نہیں کیا ابھی تک، اللہ تعالیٰ ان کے نصیب کرے جلد از جلد. اور مجھے تو اچھا لگتا ہے کہ ایسا ایکسپیرینس ہو، اور آپ جوانی میں حج کریں، وہ زیادہ بہتر رہتا ہے. یہ ہمارا خیمہ بھی ہے، ہماری رات انشاءاللہ یہاں پر گزارنی ہے ہم لوگوں نے. اور یہ ہمارا آج کا ڈنر ہے،
स्नैक की तरह डिनर है। वालेकुम अस्सलाम, आइए सर। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। आप सुने ठीक है, पहुंच गए हैं माशाल्लाह हैं। इसमें पानी है जो कि थोड़ा सा गर्म हो चुका है, और वाह, वो कहते हैं रात को एंजॉय करो, लीज़ दी है साथ में। और ये मामूल है, इसमें ये रस हैं, केक है छोटा सा या सैंडविच टाइप है कुछ। उसके बाद छोटी सी जूसी है, सेब, लुजीन, क्रोसान, दो क्रोसान दिए हैं उन्होंने। कहते हैं इनसे अपना पेट भरो या स्नैकिंग करो, जो करना है करो। और इधर हनी और मुरब्बा भी है साथ में, शहद और मुरब्बा। तो ये इंशाल्लाह हमारा डिनर होगा, और स्नैक्स भी यही हैं, सब कुछ यही है बस। इधर हम लोगों को सबसे पहले अपने बिस्तर का जो है ना, ये शापर खोलना पड़ता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खिसकता है शापर के साथ। शापर साइड पे करें। उसके बाद ये लिहाफ है, ये बिछाएं। इसके अंदर तकिए का भी होगा मुझे लगता है, और ये इसकी भी शायद दोनों हो। हाँ, ये तकिए के लिए। ये शापर इधर रखें, इसको बिछाएं अच्छे से, फिर अगला काम करेंगे। चादर सेट करने वाला काम काफ़ी लंबा काम होता है। ये तकिया, हमारा 5 स्टार बेड तैयार है, अब डिनर करते हैं। ये हमने दीवार के साथ पर इसीलिए लिया ताकि सुकून से आप दीवार के साथ टेक लगा के रात को बैठ जाएं। ये तकिया इधर रखें, इस तरीके से सुकून से आप टेक लगा के बैठ सकते हैं ये दीवार के साथ। इसका अपना ही मज़ा है। यहाँ पर किसी को आप कॉफ़ी पे बुलाएं, चाय पे बुलाएं, आएँ, बैठें, गपशप लगाएं, अल्लाह ताला का जिक्र करें। वैसे मुज़ल्फ़ा की रात को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आराम फरमाया था, नींद की थी। तो मुज़ल्फ़ा की रात को ज़िक्र से बेहतर है नींद करना। अगर आपको नींद ना आ रही हो तो फिर ज़िक्र कर सकते हैं आप, क्योंकि काफ़ी लोग होते हैं नई जगह पे, उन लोगों को नींद नहीं आती। ऐसे मुसाफिर जगहों पे तो बिल्कुल नींद नहीं आती काफ़ी लोगों को। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा डिनर कर लिए, जो स्नैक्स लिए थे वो वाले ले लिए। अब ये आखिरी चिप्स है, ये थोड़ी बहुत चख के खा पी के फिर सो जाएंगे इंशाल्लाह। और आपसे मुलाकात करेंगे सुबह जब उठेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह ताला ने चाहा तो। अल्हम्दुलिल्लाह नींद बड़ी ज़बरदस्त हुई है यहाँ पर मुज़दलिफ़ा में, और अब उठ के नींद से वज़ू वगैरह कर लिया है। यहाँ पर मुज़दलिफ़ा में आपने फ़जर की नमाज़ जो है टाइम से थोड़ा पहले अदा करनी होती है, उसके बाद फिर अल्लाह ताला के ज़िक्र में लगे रहना होता है। और फिर सूरज उगने पे जैसे ही रोशनी होगी तो आपने जाना है अक़बा अल-कुबरा को कंकरियाँ मारने के लिए। यहाँ से कंकरियाँ ले लेंगे, और सुन्नत है कि अक़बा अल-कुबरा के लिए 7 कंकर जो हैं वो यहीं से मुज़दलिफ़ा से उठाएं, तो वो भी हम यहीं से मुज़दलिफ़ा से ही उठाएंगे इंशाल्लाह। मुज़दलिफ़ा में आपने फ़जर की नमाज़ के बाद वक़ूफ़ करना होता है। अभी हम लोगों ने फ़जर की नमाज़ अदा कर ली है अल्हम्दुलिल्लाह, और यहाँ पर वक़ूफ़ करना होता है, अल्लाह ताला का ज़िक्र करना होता है। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता। यहाँ पर हम लोग कंकर उठा रहे हैं अक़बा अल-कुबरा को मारने के लिए, और ये कंकर कहते हैं कि चने के दाने के बराबर होना चाहिए बस। तो ये भी मुज़ल्फ़ा से उठाना जो है सुन्नत है। वैसे जो हमारे खेमे वाले हैं वो लोग भी उठा के देंगे हमें, बल्कि उन्होंने एक इंतज़ाम किया हुआ है, वो उठा के दे रहे हैं। तो यहाँ पर ये कंकर मैं उठा रहा हूँ चने के दाने के बराबर। कामरान भाई मास्क निकाल के दे रहे हैं। हम लोग अभी मुज़दलिफ़ा से निकल रहे हैं। ये 7 कंकर मैंने उठा लिए हैं इस बोतल में अक़बा अल-कुबरा को मारने के लिए, जिसको हमारे लोग शैतान कहते हैं। थैंक यू भाई। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छी रात गुज़री है यहाँ पर मुज़दलिफ़ा में, और अरफात में थोड़ी सी थकान हुई थी, तो उस थकान की वजह से जो नींद आई है ना यहाँ पर खुले आसमान के नीचे, लाजवाब, बड़ी ज़बरदस्त गहरी नींद आई। ये हमारे भाई को मसला होता है आवाज़ से, रोशनी से। ये भी भाई फुल टुन होके सोया हुआ था, बैटरी चार्ज हो गई, हमारी बैटरी चार्ज हो गई। हाँ, अभी थोड़ी थोड़ी रोशनी होनी शुरू हो गई है, और हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं मुज़दलिफ़ा से। हमें लगता है कि बस लेके जाएगी हमारे खेमे तक, जो हमारा मीना का खेमा था। फिर वहाँ से हम लोग आगे जाएंगे इंशाअल्लाह जमरात तक। ये पहली रमी करेंगे, उसके बाद हल्क वगैरह कराएंगे, और उसके बाद हमने करनी है कुर्बानी। लेकिन जो लोग हज क़िरान कर रहे हैं या तमत्तो कर रहे हैं, वो लोग कंकरियाँ मार के
پھر قربانی کر کے پھر حلق کرواتے ہیں. ہماری افراد ہے دونوں کی. لا شریک لک لبیک اللہم لبیک. بس ہمیں ہمارے کیمپ تک لے کے آئیے, خیمے تک. یہاں پر ہم لوگ یہ تھوڑی دیر رکیں گے, اس کے بعد جیسے ہی فل صبح ہو جائے گی, ابھی سورج نکل رہا ہے آہستہ آہستہ صبح ہو رہی ہے, کیونکہ پہلے مزدلفہ سے آتے تھے بڑا ٹائم لگتا تھا, ابھی تو 5-7 منٹ میں پہنچ گئے ہیں. تو بہت زیادہ جلدی پہنچنے کی وجہ سے اب ہمیں انتظار کرنا پڑے گا. دیکھیں کتنا دن ہوا ہے, تھوڑا سا انتظار کریں گے پھر جائیں گے جمرات کی طرف انشاءاللہ جب دن بالکل روشن ہو جائے گا. یہ ماشاءاللہ ادھر پھول وغیرہ رکھ کے گئے ہیں ماشاءاللہ. تھینک یو, بہت اچھا ویلکم کیا ہے ماشاءاللہ. اس میں کچھ استعمال کی چیزیں ہیں. یہ اب جب تک ہمارا ٹائم ہو ہم لوگ یہاں پر کافی پیتے ہیں, تھوڑا سا رکتے ہیں, تقریباً کوئی آدھا گھنٹہ ہوگا میکسیمم, اتنا ہی رکیں گے, اس کے بعد پھر نکل جائیں گے انشاءاللہ جمرہ کی طرف. آج ہماری کوشش ہے یہ والے نوڈلز جو ہیں نا یہ کھاتے ہیں, اندومی. اس میں کچھ اور مسالہ ہوتا ہے, اور یہ تیل ہے یہ میں نہیں ڈالتا ہوتا تاکہ یہ چمچ. بس اب اس کو جلدی سے ڈھانپ کے رکھنا ہوتا ہے تاکہ اس کی ہوا باہر نہ نکلے. اس کو 5 منٹ ایسے ہی رکھنا ہے, پھر یہ خود پک جائے گا. یہ ہماری اندومی یہاں پہ جو بنائیے, کافی بھی ساتھ میں بنائیے. اب یہ دونوں کھا کے پھر جائیں گے انشاءاللہ جمرات پھینک کے, اور اس کے بعد سر مڈوائیں گے, قربانی کریں گے, کپڑے چینج کریں گے, اور سب کچھ آپ لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ شیئر بھی کریں گے جتنا ہو سکے گا. یہ جناب ہماری اندومی تیار ہے. سفر میں یہ چیزیں آپ کے ساتھ صحیح چلتی ہیں. کہہ رہے تھے ناشتہ دیں گے 8 بجے, اور ابھی ہے تقریباً 5:53 ہیں. ابھی ہم لوگ اپنے خیمے سے نکل رہے ہیں اور جا رہے ہیں جمرات کی طرف انشاءاللہ. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہاں پر زونز ڈیوائزڈ ہوئی ہوئی ہیں, گرین, بلو, ریڈ, یلو, اور مختلف فلورز ہیں. ہر زون اپنے ایک الگ فلور کے ساتھ جاتی, اوپر نیچے آگے پیچھے کہیں بھی. ویسے مکہ کی طرف ہے عقبہ الکبریٰ جس کو آج ہم نے کنکر مارنے. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اپنے جمرات کی طرف جاتے ہوئے عقبہ کے پاس پہنچنے سے پہلے تلبیہ بند کر دینا ہے, لبیک اللہم لبیک کہنا بند کر دینا. یہاں پر ہم لوگ پہنچنے والے ہیں انشاءاللہ. یہ عقبہ الصغریٰ ہے, یہ عقبہ الوسطیٰ, یعنی کہ وہ چھوٹا ہے, یہ درمیانہ, اور بڑا وہ آگے ہے. عقبہ الکبریٰ کے پاس کھڑے ہو کے پہلے دن مارنے کے بعد دعا کرنا مستحب نہیں ہے, پسندیدہ عمل نہیں ہے, بس مار کے آپ نکل جائیں. یہ عقبہ الکبریٰ آگے ہمارے سامنے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے مار دی ہے. یہ دیکھیں جمرات مار رہے ہیں لوگ عقبہ الکبریٰ کو. اس طرف سے پھر آپ نے باہر نکل جانا ہوتا ہے. یہ لیں جی شارع الحج مکہ المکرمہ کی طرف ہم لوگ نکل رہے ہیں. سامنے ہمیں مکہ کی بسیں مل جائیں گی مسجد الحرام کے لیے, لیکن میں نے ابھی جانا ہے قربانی کرنے. قربانی کر کے پھر میں جاؤں گا, ٹنڈ ونڈ کروا کے پھر جاؤں گا انشاءاللہ مسجد الحرام. اللہ اکبر کبیرا الحمد للہ بکرۃ واصیلا وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسلیما كثيرا. یہ جمرات مارنا, سب کچھ کرنا, یہ سب کچھ خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہوتا ہے. اس عمل کو بالکل خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے ہی رکھنا چاہیے. اور مجھے امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ لوگوں کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا, آپ لوگوں کو کافی انفارمیشن ملی ہوگی. لیکن جتنے بھی انفارمیشن مل جائے, جو بھی ہو جائے, آپ لوگ ویریفائی ضرور کیا کریں, خود سے ضرور سیکھا کریں. خود سے ہر چیز کا پتہ ہونا زیادہ بہتر ہے, اور ریسرچ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. یہ نہیں کسی سے بھی پوچھ کے, چاہے میں ہوں یا میرے علاوہ کوئی,
عام آدمی، میں بھی عام آدمی ہوں، کوئی اور بھی عام آدمی سے پوچھ کے کوئی عمل کرنے سے بہتر ہے کہ آپ کسی عالم سے، مفتی سے پوچھیں اور خود بھی پڑھیں، ریسرچ کریں۔ دین کا معاملہ ہے، کوئی آسان معاملہ نہیں ہے۔ ہم لوگ حج افراد کر رہے ہیں، بس ابھی جمرات مارنے کے بعد بال کٹوا کے احرام اتار سکتے ہیں، لیکن جو لوگ تمتع اور قرن کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ قربانی کر کے پھر وہ احرام اتاریں بال کٹوانے کے بعد۔ مطلب ان کے لیے قربانی کا جو ہے وہ پہلے ہونا ضروری ہے بال کٹوانے سے پہلے۔ ہمارا قربانی اور حج اور یہ سب کچھ الگ الگ ہے افراد والوں کے لیے، ہماری حج افراد تھی۔ الحمدللہ آ گئے ہیں واپس گاڑی میں، پھر سے ماموں کی خدمات حاصل کر رہے ہیں۔ ہمیں ماموں لینے کے لیے آئے ہیں، اب جا رہے ہیں، قربانی کریں گے، لیکن وہ آپ کو دکھا نہیں سکتے، سوشل میڈیا پہ یہ کاٹنا واٹنا جو ہے نا، ذبح کرنا الاؤ نہیں ہوتا، اس لیے وہ نہیں دکھائیں گے آپ کو۔ اس کے بعد پھر کروائیں گے ٹینٹ، اور آپ کو تھوڑی زیادہ دیر کے بعد ملیں گے انشاءاللہ، جب مسجد الحرام جانے کے لگیں گے طواف زیارہ کے لیے، اس ٹائم پہ آپ سے ملیں گے، اور وہاں پر طواف زیارہ اور سعی کریں گے بس انشاءاللہ۔ باقی سب آسان ہے، تشریق کے 3 دن ہیں، وہ پھر آپ لوگ آسانی سے دیکھ سکتے ہیں کہ کیا کرنا ہوتا ہے وہاں پہ۔ ابھی ٹائم ہو گیا حلق کروانے کا، ٹینٹ کرواتے ہیں، حج کی ٹینٹ انشاءاللہ۔ ہمارے کامران بھائی بھی ٹینٹ کروائیں گے انشاءاللہ، گنجے بھائی۔ یہ دیکھیں جی، الحمدللہ ہو گئی ہے ٹینٹ، ماشاءاللہ تبارک اللہ، اچھا برتن نکل آیا۔ اب جاتے ہیں گھر پہ، فریش وریش ہوتے ہیں اور پھر واپس جائیں گے مسجد الحرام، وہاں پر جا کے طواف و سعی کریں گے، طواف زیارہ سعی، اور پھر واپس چلے جائیں گے ہمارے خیمے کی طرف انشاءاللہ۔ الحمدللہ ہم لوگوں نے قربانی کر لی، ٹینٹ کروا لی، کپڑے چینج کر لیے، فل تیار ویار ہو گئے ہیں۔ اب جا رہے ہیں واپس خیمے میں، اور خیمے سے دوبارہ ہمیں بس ملے گی، وہ لے جائے گی ہمیں مسجد الحرام طواف الزیارہ کے لیے، اور سعی بھی وہاں پر کریں گے انشاءاللہ۔ اور آج کا دن کنٹینیو جا رہا ہے، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے آگے۔ ابھی ہم لوگ طواف افاضہ کے لیے جا رہے ہیں، اور صبح سے بند تھا کیونکہ ایک بار رش ہو گیا، انہوں نے بند کر دیا، اب دوبارہ سے کھولا ہے اور جا رہے ہیں انشاءاللہ۔ اب جاتے ہیں آگے مسجد الحرام کی طرف، تو آپ کو دکھاتے ہیں۔ ہم لوگ سیم بس اسٹاپ پہ آ گئے ہیں جہاں سے ہم لوگوں نے طواف قدوم کیا تھا، اور آگے وہی سارا سسٹم ہوگا، اور وہ ایک بار میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں، تو اب آگے دوبارہ سے شیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سیم اجیار سے ہی جائیں گے اور طواف کریں گے انشاءاللہ، پھر سعی کریں گے، تو سعی کے کچھ لمحات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ خیر، یہ جو طواف زیارت ہوتا ہے یہ رکن ہے، حج کے ارکان میں سے ایک رکن ہے، اور سعی بھی ایک رکن ہے، یعنی کہ یہ 2 رکن ہیں، ان کے بغیر حج نہیں ہو سکتا۔ ابھی ہم لوگوں نے الحمدللہ طواف زیارہ، طواف الافاضہ ختم کر لیا، اب آخری رکن رہتا ہے حج کا، وہ ابھی ادا کرنے کے لیے جائیں گے صفا مروہ کی طرف انشاءاللہ۔ اللہ اکبر کبیرا الحمد للہ۔ ہم صفا مروہ کے پاس پہنچ گئے ہیں، اور یہ ہے صفا کا پہاڑ۔ اب ہم لوگ صفا مروہ یہاں پر شروع کریں گے انشاءاللہ۔ ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم۔ یہ جہاں پر گرین لائٹ ہے یہاں پر تیز چلنا ہوتا ہے۔ الحمدللہ
چاروں رکن ادا ہو گئے ہیں حج کے ہمارے. طواف بھی ہو گیا, طواف الافاضہ, اور سعی بھی ہو گئی. اب جا رہے ہیں اپنے خیمے کی طرف. بس کے پاس آ گئے ہیں ہم لوگ. عید والے دن اور قربانی والے دن کے بعد اگلے 3 دن بالکل سملر ہوتے ہیں. آپ نے تینوں شیطانوں کو کنکر مارنے ہوتے ہیں اور راتیں مینا میں گزارنی ہوتی ہیں. خير من النوم الصلاة خير من النوم. فجر کے بعد تھوڑی دیر کے لیے سو گئے تھے, اب اٹھ گئے ہیں دوبارہ. 8:30 کا ٹائم ہے اور ابھی ناشتہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں آگے کیا کرنا ہے. یہ بھائی کے پاس ناشتہ ہے اور سب لوگ سو رہے ہیں, اس لیے یہ جا کے دیتے ہیں. اس کے بعد پھر ان سے ہم نے ریکویسٹ کی ہے کہ ہمیں براؤن بریڈ دے, اور آج دیکھتے ہیں ہے کہ اس کے اندر. شکر ہے. تھوڑا منہ وغیرہ دھو کے آتے ہیں, ہاتھ واتھ دھو کے آتے ہیں, پھر کرتے ہیں ناشتہ. رکھ دیا ہے لیکن اس کے اندر یہاں پر اسپون, ٹیشو وغیرہ, اور یہ کروسون ہوتا ہے, اس میں شہد, مربع, حلاوہ, بٹر, زیتون آئل, چیز. اس کو رکھیں سائڈ پہ اور دیکھیں اس کے اندر مین آئٹم کیا ہے. اس میں دال اور یہاں پر آملیٹ بنا ہوا, اور یہ چھوٹی سی جگہ خالی ہے, اس کو خالی نہیں چھوڑنا ہم نے. شہد اس کے اوپر ڈال رہے ہیں. جگنا شہد کے ساتھ بہت اچھا لگتا ہے, اور ویسے بھی شہد ناشتے میں کھانا کافی اچھا ہے, ہیلدی بھی ہوتا ہے اور آپ کی صحت بھی بہت اچھی رہتی ہے. اس سے آپ کو انرجی دیتا ہے بہت زبردست, اور ہیلدی فیٹ تو بہت ضروری ہے, اسی لیے زیتون, اس میں زیتون کا تیل تھوڑا سا دال کے اوپر ڈال دیتے ہیں. آج 12 ذوالحجہ ہے اور ماشاءاللہ آج تھوڑا سا اسپیشل کھانا ہے. مٹن وغیرہ لے کے آئے ہیں, مندی لے کے آئے ہیں. یہ کھلے گا کہاں سے بھائی؟ سائڈ سے. باڈی بلڈر کے ساتھ تو بیٹھا ہوا. یہ دیکھیں ماشاءاللہ آج اچھی خاطر تواضع کی ہے. مندی ہے, مندی تو نہیں ہے, عربی ہے. بہرحال جو بھی ہے, مین چیز گوشت لے آئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آ گیا ہوں میں ابھی واپس, تھوڑا سا فریش ہو کے دوبارہ سے, کیونکہ رات کو تھوڑا دیر سے سوتے ہیں ہم لوگ. 11 تو آرام سے بج جاتی ہے, کبھی کبھی 12 بھی بج جاتی, تو اس لیے رات کو تقریباً 4 گھنٹے ملتے ہیں سونے کے. پھر فجر کے بعد دوبارہ دوسری شفٹ اٹھاتے ہیں سونے کی. اور آج جمعے کا دن ہے, ہم لوگ سفر پہ ہیں. حج پہ آپ ہوتے ہیں تو ایسے ہی سمجھیں سفر پہ ہوتے ہیں. اور آج ہم لوگ پڑھیں گے جمعے کی نماز, نہیں بلکہ ظہر کی نماز پڑھیں گے قصر. تو ظہر کی نماز قصر پڑھ کے یہاں سے ہم لوگ نکلیں گے, جائیں گے جمرات کو کنکریاں ماریں گے, اور پھر وہاں سے گھر چلے جائیں گے. ابھی اپنے خیمے سے نکل کے جا رہا ہوں دوست کے خیمے میں. وہاں پر کافی پیتے ہیں, چائے پیتے ہیں, تھوڑی اس کے ساتھ گپ شپ لگاتے ہیں, اور پھر اس کے بعد آئیں گے واپس انشاءاللہ. اس کے اندر ابھی کتنے بچے ہوئے ہیں؟ ہوں گے 70-80. چلو میں بھی اسی سے اٹھا لوں, میرے والے پتہ نہیں کھا رہے. بہت باریک ہے, مزہ نہیں آئے گا شیطان کو مارنے کا. اچھا چلو, میرے پاس باری پڑی ہے گتھلی. یہ اس طرح کا پاؤچ انہوں نے دی ہے, گتھلی بنا کے دی ہے. اس کے اندر ہیں شیطان کے لیے پتھر,
اس کو مارنے کے لیے. یہاں پر ہمارے دوست چائنا سے ہیں, علی ان کا نام ہے. كيف حالك؟ الحمد لله بخير. تتكلم بالانجليزي؟ لا عربي فقط. فقط عربی و چائنیز. ايوه. ماشاء اللہ. اور یہ ہمارے بھائی ہیں ابراہیم. وعلیکم السلام. یہ بھی چائنا سے ہیں. 你好，欢迎你。 Yes. 中国巴基斯坦友谊长存， الحمدللہ. 请巴基斯坦 فرینڈ 金了吧？ زندہ باد. زندہ چین باد. پاکستان ایوہ. زندہ باد. اور یہاں پر ہمارا آخری کھانا آج مینا میں ہمارے بھائیوں کے ساتھ. انشاءاللہ پھر کبھی زندگی میں ملاقات ہوگی. ضرور انشاءاللہ. آمین. چلیں جی آخری کھانا کھاتے ہیں. آج کے کھانے میں ہمارے پاس ہے, اس کو مضغوط کہتے ہیں, اور یہاں پر ہمیشہ یہی چلتا ہے کہ آپ نا اپنے دسترخوان پہ ڈال کے ہی کھاتے ہیں سکون سے. چلیں جی بسم اللہ. چنگا جی, اللہ دے حوالے دے غلطی کوئی بھی خدائی ہوئے معاف. چنگا جی. آمین. تھوڑی بھی دعا آج ہر چیز قبول کریں. آمین انشاءاللہ جناب. چنگا جی. آمین. تھوڑی ساری حج قبول کریں. پاک چین دوستی زندہ باد. انشاءاللہ. دین شوف تصوير انشاءاللہ. علی يلا السلام علیکم. چلیں جی ہم جا رہے ہیں ابھی انشاءاللہ. ہاں چنگا جی السلام علیکم. ہم جا رہے ہیں الحمدللہ. ابھی شیطان کو کنکر ماریں گے جمرات, اور اس کے بعد پھر جائیں گے گھر. آج جمعے کا دن ہے, لیکن ہم لوگوں نے 2 رکعتیں نماز قصر پڑھی ہے, ظہر کی نماز, کیونکہ جب آپ سفر پہ ہوتے ہیں تو پھر آپ قصر نماز پڑھتے ہیں. جمعے کی نماز نہیں پڑھتے, جمعے کا خطبہ نہیں ہوتا. حالانکہ جمعے کے بھی 2 رکعتیں ہوتی ہیں, لیکن وہ خطبہ ہوتا ہے تو جمعہ نماز ہوتی ہے. یہاں سے اب ہم لوگ انٹر ہو رہے ہیں. یہ والا میں نے پورا ایکسپیرینس لائیو بھی کیا تھا آپ لوگوں کے ساتھ, فیس بک پہ موجود ہوگی ویڈیو. اس بار حج پہ کافی رش ہے 13 کے دن, ورنہ دوسری جو پہلے حجیں ہوتی تھیں کم از کم 70% لوگ نکل جاتے تھے, لیکن اس بار مجھے لگتا ہے 50% لوگ نکلے اور 50% ہی باقی ہیں. یہ عوام لگی ہوئی آخری کنکریاں مار رہی. یہ دیکھیں, یہ ہے مسجد البیع یہاں پر جمرات کے بالکل پاس. اس کی اسپیشل پوری ویڈیو میں نے بنا کے رکھی ہوئی ہے, اگر آپ نے دیکھنی ہے دیکھ لینا. اور یہاں سے ابھی ہم لوگ نکلنے والے ہیں. ابھی ہم لوگ نکل آئے ہیں جمرات سے, بس یہ مسجد کے پاس سے گزر رہے ہیں, اور آگے ابھی جائیں گے گھر کی طرف انشاءاللہ. پھر کچھ اور ہوگا آگے تو وہ اسپیشل اگر کچھ ہوگا تو وہ شوٹ کریں گے. خیر یہاں سے نکل آئے ہیں, مسجد بیع کے پاس سے بالکل گزر رہے ہیں اس ٹائم پہ.